قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 28 ذوالحجۃ الحرام 1445 ہجری بمطابق 5 جولائی 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خصوصیات فاروق اعظم، کیونکہ یکم محرم الحرام کو آپ کا یوم شہادت ہے، تو ہر سال کی طرح کوئی ایک موضوع لے کر کے آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ جو موضوع سلیکٹ کیا ہم نے وہ یہ ہے فاروق اعظم کی خصوصیات۔ وہ خصوصیات بیان کروں گا کہ جو کسی اور صحابی میں نہیں پائی جاتی، فقط آپ ہی میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک خاصہ ہوتا ہے بعض حضرات کا۔ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں وہ 2 افراد کے اندر ہوتی ہیں، کچھ 3 کے اندر ہوتی ہیں، کچھ ایسی خاص بات ہوتی ہے کہ وہ اسی کے اندر ہوتی ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہوتی۔ تو چند خصوصیات ایسی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ اور مومنوں کی ماں، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور دعا کے لفظ کچھ یہ ہیں، مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ اے اللہ خصوصاً عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ خصوصاً پیچھے بعض روایات میں ابو جہل کا ذکر، پھر خاص کر کے عمر بن خطاب کا، کہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ہر کسی کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے۔ آپ نے مجھے منبر پہ بٹھایا اسلام کی وجہ سے، امام کو مصلی پہ کھڑا کیا اسلام کی وجہ سے، آپ نے مؤذن کو اذان دینے کے لیے کھڑا کیا اسلام کی وجہ سے، شہادت کا رتبہ پانے والے شہید کو جو رتبہ ملا اسلام کی وجہ سے، غازی بن کر کے آیا تو اسلام کی وجہ سے غازی بنا، حاجی کو رتبہ ملا تو اسلام کی وجہ سے۔ جتنی نیکیاں ہیں اسلام میں رہ کر اس نے نیکیاں کی ہیں تو ان کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے۔ لیکن اسلام وہ ہے جس کو عزت ملی ہے تو عمر فاروق کی وجہ سے عزت ملی ہے، ان کی وجہ سے اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے۔ اسلام کو تقویت ملی ہے کہ روایت میں یہ ہے اللہ کریم عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو اسلام کو جو عزت ملی ہے وہ فاروق اعظم کی وجہ سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ حضور نے آپ کو مانگ کر لیا ہے۔ تمام صحابہ مرید مصطفیٰ ہے اور فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہے۔ مانگ کر کے لیا ہے اللہ سے، مالک خاص کر کے عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ آپ جب اسلام لائے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد 39 تھی، مرد و عورت کی۔ فتاوی شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 39 مرد و عورت ایمان لائے، تو فاروق اعظم جب اسلام قبول کرتے ہیں
تو 40 کا عدد پورا ہوتا ہے۔ اگر آپ 40 کے عدد پر کلام کریں گے تو ماں کے رحم میں جو نطفہ ٹھہرتا ہے 40 دن، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر وہ 40 دن مزید گزرتے ہیں تو ہڈیوں کا پہناوا۔ اب عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو 40 دنوں تک حیض و نفاس کے عالم میں جو رہتی ہے، اگر خون آتا رہے تو پھر اگر پہلے بند ہو جائے تو پہلے، زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن کی ہوتی ہے۔ تو 40 میں کو آپ دیکھیں 40 دن بندہ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے تو اس کی الگ سے فضیلت ہے، 40 نمازیں مدینہ منورہ میں پڑھ لے تو اس کی الگ سے فضیلت ہے، اور مسلمان انتقال کرتے ہیں تو ان کا 40واں ہوتا ہے۔ تو 40 کے عدد کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ 39 مرد و خواتین جب ایمان لائے تو اس کے بعد 40 کا عدد پورا کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آپ کو یہ کہا گیا متمم الاربعین، یعنی 40ویں عدد کو پورا کرنے والے، 40 کا عدد پورا کرنے والے۔ سبحان اللہ الکریم۔ تو جب آپ نے اسلام قبول کیا، 40 میں آپ ایمان لانے میں کامیاب ہوئے، تو اللہ کریم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 64 کو نازل کیا۔ سنیے وہ آیت کریمہ کیا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے، اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیروکار ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا یہ بھی کافی ہے۔ اب عمر فاروق اعظم کے ایمان لانے پر یہ آیت کریمہ کا اترنا یہ بتاتا ہے کہ آپ کا اسلام اللہ کو بڑا پسند آیا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، آج سوشل میڈیا کے ورکر اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے مختلف چینلوں کے ذریعے مختلف کلام کرتے ہوئے بے باکانہ انداز میں کہا کرتے ہیں ابو بکر و عمر کا تو اسلام ہی ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا بوتھا چنگا نہ ہوئے بندہ غلط چنگی کرے۔ ان کے ذریعے اسلام کو عزت مل رہی ہے، ان کے ذریعے اسلام کو تقویت مل رہی ہے، اور یہ فاروق اعظم کی ذات والا صفات وہ ہے کہ جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ 41 آیات بینات وہ ہیں جن میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے ساتھ ابو بکر کی بھی ہے، اور پھر کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں ابو بکر اور عمر دونوں اور 7 صحابہ کی بھی فضیلت ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں ابو بکر، عمر اور دیگر صحابہ اور دیگر مومنین کی فضائل بھی ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو فقط فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، آپ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں کہ وہ آپ کی موافقت کے تحت نازل ہوئی ہیں، جس طرح مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا مشورہ اللہ کے قرآن نے بعد میں کہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ فاروق اعظم نے پہلے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کو ہم مصلی بنا لیں۔ ابھی حضور نے حکم نہیں دیا، آپ کی رائے کے مطابق اللہ کا قرآن اتر آیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ ہی نے مشورہ دیا تھا جانے کائنات امہات المومنین سے جب مردوں سے کلام کرنا پڑتا ہے تو آپ انہیں حکم دیں کہ یہ مکمل حجاب میں کلام کیا کریں۔ ابھی پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے، فاروق اعظم کا کہنا ہے عرشوں کے مالک نے قرآن اتار دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو شراب کی حرمت کا بیان ہے، قرآن نے منع کیا، آپ ہی نے کہا تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ منع کیجئے، یہ جو شراب پیتے ہیں لوگ منع کیجئے۔ ابھی قرآن میں حکام نازل نہیں ہوئے تھے شراب کی حرمت کے، اللہ نے پہلا حکم نازل کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر مطلقاً شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ ان کا اسلام ثابت نہیں، شرم کرو، ڈوب مرو۔ ان کا اسلام ثابت نہیں ہے تو کسی اور کا کیا اسلام ثابت ہوگا؟ جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ بہت بلند و بالا۔ بہرحال میں بات کر رہا ہوں فاروق اعظم کی خصوصیات پر۔ ایک خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی جانے کائنات کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کیوں حق پر نہیں ہے، ہم حق پر ہیں۔ تو میرے کریم کی بارگاہ میں
فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہم حق کا اظہار کریں گے، ابھی اسلام تو چھپ چھپ کر کے پھیل رہا ہے، اسلام تو ابھی ماننے والے اپنا اسلام چھپا رہے ہیں، لیکن کہا ہم اس کا اظہار کریں گے۔ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار کیا ہے، سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ اب یہاں نہیں، ہم مکے چل کر کے علل اعلان نماز پڑھیں گے جا کر کے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قطاریں بنوائیں، ایک روایت میں امیر حمزہ نے ایک قطار کی قیادت کی، ایک قطار کی قیادت فاروق اعظم نے کی۔ یہ دونوں قطاروں میں قافلہ حرم مکہ میں پہنچا، بیت اللہ میں پہنچا اور علل اعلان اللہ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہوا، سبحان اللہ۔ یہی وہ فاروق اعظم ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مختلف لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، اندر سے جب کوئی باہر آیا تو کہا سنو عمر ایمان لے آیا ہے، سبحان اللہ۔ جب اپنے اسلام کو چھپایا جا رہا تھا تو گھر گھر جا کر کے فاروق اعظم بتا رہے تھے عمر بن خطاب اسلام لے آیا ہے، عمر بن خطاب اسلام لے آیا ہے۔ کسی نے کہا اتنا جو محنت کر رہے ہو کعبہ میں جا کے اعلان کر دو کہ میں ایمان لے آیا ہوں، سب کو پتہ چل جائے گا۔ پھر آپ نے کعبۃ اللہ مشرفہ میں بھی اعلان کیا اور فرمایا سن لو عمر بن خطاب دارِ اسلام میں داخل ہو گیا، بانی اسلام کو اپنا نبی مان لیا ہے، سبحان اللہ۔ ذرا اونچی آواز میں بول سکیں گے جناب؟ سنیے میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، یہی صحابی، ان کی کیا بات ہے۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عمر بن خطاب ایمان لے آئے ہیں، اسلام قبول کر لیا ہے، ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آسمان والے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، تو ان کے اسلام پہ بات کر رہا ہے جن کے اسلام لانے پر عرشوں والے بھی راضی ہو رہے ہیں، عرشوں کا مالک بھی راضی ہو رہا ہے اور رسول اللہ بھی راضی ہو رہے ہیں، جن کے اسلام کی وجہ سے، جن کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو تقویت مل رہی ہے، اسلام کو عزت مل رہی ہے، ان کے اسلام کی کیا بات ہے۔ سنیے میرے بھائی، ہجرت مدینہ کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آہستہ آہستہ مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے جانے لگے، چھپ چھپ کر کے ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ہجرت کی رات رسول اللہ علیہ السلام نے بستر مولا کائنات کو عطا کیا اور امانت مولا کائنات کو دی اور خود صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت رات کے وقت میں کی ہے۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہے جنہوں نے اعلان ہجرت کی ہے، اعلان کر کے کہا ہے ہم مکے سے مدینے جا رہے ہیں، جس کی جرأت ہے روک لے، سبحان اللہ۔ وہی ہستی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے اعلان مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی ہے، سبحان اللہ الکریم۔ پھر آپ کی فضیلت میں یہ بھی ایک بات ہے، آپ کی خصوصیات میں سے ہے، فضیلت تو اور ہوتی ہے، ایک آپ کی خصوصیات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی اپنے خلیفہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، میرے بعد نبی ہوتا تو عثمان ہوتا، میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت مولا علی ہوتے، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، کوئی صحابی کسی کا نام لے کر کے نہیں کہا۔ جب فاروق اعظم کے خصوصیات کی بات آتی ہے تو یہ وہ ہستی ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کیا حسین انداز ہے، کیا پیارا انداز ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور عمر ہوتے، آپ کے علاوہ کسی خلیفہ کے بارے میں یہ فرمان جاری نہ فرمایا۔ یہ بھی فاروق اعظم کی خاصیت ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے سچے نبی کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں، علم ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، زہد ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، طہارت ہوتی ہے، حق گوئی ہوتی ہے، حق کا اظہار کرنا ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، تمام کی تمام کوالٹیز فاروق اعظم میں پائی جاتی ہیں جو ایک نبی میں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد بھی حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوتا ہے نہیں ہے،
اگر ہوتا نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر بن خطاب میں وہ ساری خاصیت ہے جو ایک نبی میں ہونی چاہیے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب فاروق اعظم جیسے نبی نہیں بن سکتے تو قادیان کا دجال کیسے نبی بن سکتا ہے؟ یا کوئی دنیا کے کسی خطے سے اٹھ کر کے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کہے میں بھی نبی ہوں اللہ کا بھیجا ہوا، کیا پدی کا شوربا زادی کوڑ کلی تے چھتیرا نو جپے۔ جب عمر جیسے نبی نہیں ہے تو کوئی اور کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبوت کا دعویٰ، نبوت کا دروازہ حضور پر بند ہے اور قیامت تک بند ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بھی فاروق اعظم کی خصوصیت ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی وہ ہیں جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے فاروق اعظم جدھر سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے، منہ کو موڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ فاروق اعظم آ رہے ہیں۔ فاروق اعظم کی ذات سے شیطان ڈرتا ہے، آپ کے نام سے آج شیطان کے پیروکار بھی ڈرتے ہیں، آپ کی ذات سے شیطان کے پیروکار بھی ڈرتے ہیں، شیطان کی ذریت بھی آپ کے نام سے گھبراتی ہے۔ آپ کا نام آ جائے تو طبیعت بگڑنی شروع ہو جاتی ہے، آپ کا نام آ جائے تو بکواس کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم وہ ہیں جن کے ذریعے اسلام کو تقویت ملی ہے، اسلام کو عزت ملی ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو راستے بھر چلے تو شیطان وہ راستہ اپنا تبدیل کر لیتا ہے۔ ایک آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے، کمال کی خصوصیت ہے، میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، ابی بن کعب روایت کرنے والے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل امین نے مجھے بتایا ہے اسلام حضرت عمر کی وفات پر روئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو اسلام رویا ہوگا، یقیناً رویا ہوگا، لیکن شہادت عمر پر اسلام روئے گا۔ یہ حضور نے پہلے ہی سے پیشین گوئی کر دی تھی۔ اسلام کو جب عزت فاروق اعظم کی وجہ سے ملی ہے، اسلام کو تقویت جب فاروق اعظم کی وجہ سے ملی ہے تو کسی کو کسی کے ذریعے عزت ملی ہو تو جب وہ چلا جائے تو بندہ تو روتا ہی ہے نا۔ اب کسی نے عالم بنانے میں کسی نے اہم کردار ادا کیا، جب وہ عالم بنا ہوا بندہ دنیا سے چلا جائے گا، جس نے پیچھے محنت کی ہوگی وہ روئے گا۔ جو لیڈر بنانے میں جو کامیاب ہوا، جب وہ لیڈر چلا جائے گا تو جس نے بنایا ہے وہ روئے گا تو صحیح نا۔ تو اب مثالیں تو بہت ساری دی جا سکتی ہیں، لیکن اتنی بات یاد کر لو، فاروق اعظم کی شہادت وہ ہے، آپ کی شہادت پر، آپ کی وفات پر اسلام رویا ہے، اسلام رویا، یہ بانی اسلام نے پہلے بتا دیا ہے۔ تو یکم محرم الحرام کو آپ کا یوم شہادت ہے، 26 ذوالحجۃ الحرام کو قاتلانہ حملہ ہوا، اور پھر یکم محرم الحرام کو آپ کو لحد میں بھی اتارا گیا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے خصوصیات پر ہم کلام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جب یہ عمرہ کرنے کی اجازت حضور سے طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں نے عمرہ کرنے جانا ہے، آپ مجھے اجازت عطا فرما دیجئے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا آپ کو اجازت بھی عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ رخصت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے ہمارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ سبحان اللہ۔ بھائی جان، جب مرید سے پیر کہہ رہا ہو کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بھول نہ جانا، جب استاد شاگرد سے کہہ رہا ہو، جب ماں باپ اولاد سے کہہ رہے ہوں تو بھائی عجیب بات ہے، لیکن نبی جب امتی سے کہہ رہا ہو، عمر، اے میرے بھائی عمر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنی دعاؤں سے بھول نہ جانا، تو یہ کسی غیر مسلم سے دعائیں حضور نہیں لے رہے، کسی کافر سے حضور دعائیں نہیں لے رہے۔ یہ وہ عمر بن خطاب ہے جن کے اسلام لانے پر عرش والوں نے بھی خوشیاں منائی ہیں، اور جانے پر اسلام بھی رویا ہے۔ ان کو بانی اسلام فرما رہے ہیں، عمر اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ کیا عنایات ہے میرے کریم آقا کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو بہرحال سنیے ذرا، آپ کی خصوصیات آج ہمارا ٹاپک ہے، اور اس پر کلام کرتے ہوئے سنیے میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے۔ فرمایا بے شک اللہ غیرت فرمانے والا ہے،
اور غیرت مند کو پسند کرتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، اللہ کریم غیرت فرمانے والا ہے اور غیرت مند کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک عمر بھی غیرت مند ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب۔ تو غیرت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر غیرت انسان سے نکل جائے تو کہتے نا فلاں کی غیرت کا جنازہ نکل گیا، تو جب غیرت نکل جائے تو پھر کہاں کا اسلام، کہاں کا ایمان، کہاں کی مسلمانی، کہاں کا تقوی، کہاں کی پرہیزگاری۔ تو غیرت مند بندے کو ہونا چاہیے، مسلک کے بارے میں بھی غیرت مند ہونا چاہیے، پکا مسلمان ہونے کے بارے میں بھی غیرت ہونی چاہیے، قرآن کے بارے میں بھی غیرت ہونی چاہیے، حدیث کے بارے میں بھی غیرت ہونی چاہیے، مذہب مہذب کے بارے میں بھی غیرت ہونی چاہیے، آل اولاد کے بارے میں بھی، اپنی عزت کے بارے میں بھی بندے کو غیرت مند ہونا چاہیے، بے غیرت نہیں بننا چاہیے۔ بے غیرت آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ قربان جائیے، میرے کریم نے مثال کیا دی ہے۔ اللہ غیرت فرمانے والا ہے اور غیرت مند کو پسند کرتا ہے۔ بے شک عمر بھی غیرت مند ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز میں بول سکتے ہیں جناب؟ بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی۔ آپ کے خصوصیات کی بات کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں، میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور کمال کی حدیث ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا کو اللہ کی رضا قرار دیتے ہوئے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی رضا میں عمر کی رضا اور عمر کی رضا میں اللہ کی رضا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ فاروق اعظم کی کیا شان، کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا آپ کی خصوصیت ہے، کیا بات ہے جناب کہ عمر کی رضا میں اللہ کی رضا، اللہ کی رضا میں عمر کی رضا۔ اور میرے بھائی کن باتوں میں پڑ گئے ہو؟ کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیوں ان کے اسلام کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ ان کی رضا میں تو اللہ کی رضا ہے، یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، یہ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ عمر کی رضا میں اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا میں عمر کی رضا۔ ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ کی تسبیح۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آئیے خصوصیت اور بیان کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبری دی ہے، کیا بات۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے عمر کے دل پر اور زبان پر حق جاری فرما دیا ہے۔ کیا بات ہے، ان کے دل پر بھی حق ہے، ان کی زبان پر بھی حق ہے۔ دل اور زبان ایک ہے، جن کے دل پر بھی حق ہے، زبان پر بھی حق ہے، وہ خلیفہ دوم اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان والا صفات ہے، اور یہ آپ کی خصوصیت، یہ آپ کی خصوصیت میں شامل ہے۔ آئیے آپ کی ایک خصوصیت اور بھی ہے۔ حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، حق اور سچائی۔ اب میرا دل کرتا ہے یہ میں جملے بڑے آرام سے پڑھوں، اور آپ کا جوش و جذبہ کتنا مجھے دیکھنا چاہیے یہ آپ خود ہی اندازہ کر لیں گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حق اور سچائی عمر کے ساتھ ہے وہ جہاں جائیں۔ بھائی جان اس روایت کو دوبارہ سنیے، حق اور سچائی عمر کے ساتھ ہے وہ جہاں جائیں۔ تیسری مرتبہ اس سے بھی اونچی بولنا، حق اور سچائی عمر کے ساتھ ہے وہ جہاں بھی جائیں۔ کیا بات ہے جناب، حق اور سچائی، سبحان اللہ الکریم۔ اب آئیے میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اس پیارے صحابی کی خصوصیات بیان کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تفسیر کی۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ نے بارگاہ رسالت میں 12 سال تک تعلیم قرآن میں سے صرف سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھی۔ سورۃ البقرہ کی 12 سال میں تفسیر پڑھی، سبحان اللہ الکریم۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت میں بات شامل ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی 12 سال تک پڑھی، جب تفسیر مکمل ہو گئی تو آپ نے شکرانے میں 1 اونٹ ذبح کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔
کیا بات ہے، ہمارے بیٹے قرآن پڑھتے ہیں، ہماری بیٹیاں قرآن پڑھتی ہیں تو ہم خوشی مناتے ہیں، خوشی میں ہم دعوت کرتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن گیا، ہماری بیٹی حافظہ قرآن بن گئی، ہمارا بیٹا عالم بن گیا، فاضل بن گیا، کیا بات ہے۔ تو خوشی کے موقع پر قرآن کی تفسیر مکمل ہونے پر، قرآن کی آیات پڑھنے پر یہ خوشی کرنا بزرگوں سے ثابت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ایک فضیلت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت، آپ کی رائے کے مطابق قرآن کریم کی 21 سے زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخری بات کر رہا ہوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے، ویسے خصوصیات تو بہت زیادہ ہیں، آخری خصوصیات میں سے خصوصیت بیان کرنے لگا ہوں۔ کریم آقا کی پیاری زوجہ اور مومنوں کی پیاری امی جان ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے اور میری امت کا محدث عمر بن خطاب ہے۔ اب یہ محدث کیا ہے اور محدث کیا ہے؟ محدث ہوتا ہے حدیث پڑھانے والا، محدث دال کے نیچے زیر ہے، اور محدث یہ ایک اور ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ علامہ طبری، محب طبری کہتے ہیں کہ محدث وہ ہوتا ہے جس کے دل پر اللہ الہام کرتا ہے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، اللہ کا الہام جس کے قلب پر ہو وہ محدث، محدث نہیں، محدث۔ تو میں نے کہا قلب عمر تو وہ ہے جس پر اللہ الہام فرماتا ہے، سبحان اللہ، القاء فرماتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا آئینہ قلب اللہ کی اسرار رموز سے بھر جاتا ہے۔ تو اس امت کے محدث فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا یوم شہادت یکم محرم الحرام میں 10 سال 6 ماہ اور کچھ دنوں کا دور خلافت گزار کر کے دنیا سے رحلت فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی شہادت بھی ایک دردناک شہادت ہے، اور آپ کی شہادت پر اسلام نے آنسو بہائے، اسلام رویا، اور آپ کے دور مبارکہ میں بے شمار کام وہ شروع ہوئے ہیں جو اس سے پہلے شروع نہیں ہوئے تھے۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، کبھی اس پر بھی کلام کریں گے۔ سر راہ ایک بات سماعت کر لیں کہ امت کے خیر خواہ کتنے تھے۔ یہ آپ یورپین ممالک میں جائیں تو بعض ممالک میں یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو 15-16 سال کی عمر تک ساری کفالت گورنمنٹ کی ہوتی ہے، گورنمنٹ اس کو وظیفہ دیتی ہے، اس کے ماں باپ کو، وہ پروان چڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اس کے اخراجات کی ذمہ داری گورنمنٹ پر ہوتی ہے۔ اور یہ کام شروع کرنے والی ہستی سب سے پہلے فاروق اعظم کی ہے۔ آپ کے دور خلافت کے اندر جو بچے پیدا ہوتے، جب تک دودھ پیتے رہتے تو ماں کے جسم سے انہیں خوراک ملتی۔ جب دودھ کی مدت ختم ہوتی، حولین کاملین، 2 سال کی مدت ختم ہوتی دودھ کی، تو پھر اس کا گورنمنٹ وظیفہ مقرر کرتی۔ فاروق اعظم کی طرف سے یہ فرمان جاری تھا کہ جب بچہ دودھ چھوڑ دے تو اس کا وظیفہ بیت المال سے جائے گا۔ ایک دن آپ رات کو وزٹ کر رہے ہیں، وزٹ کرتے کرتے ایک گھر کے قریب سے گزرے، یا بعض نے لکھا ہے قافلہ باہر سے آ کر کے پڑاؤ کیا ہوا تھا کسی اور علاقے سے، یہاں آ کر اس نے پڑاؤ کیا، خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے کہا بی بی اس بچے کو چپ کراؤ، قافلے والے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو آپ پھر آگے وزٹ کرتے چلے گئے، دوبارہ پھر آئے تو پھر بچہ وہ رو رہا ہے۔ جب وہ دوسری مرتبہ کہا بی بی کو بی سے چپ کراؤ، پھر آپ گزر گئے، تیسری مرتبہ آئے تو پھر وہ رو رہا ہے بچہ۔ آپ نے کہا اس کو چپ کیوں نہیں کراتی، دوسرے قافلے والے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا کروں، امیر وقت نے یہ اعلان کر رکھا ہے جب تک بچہ دودھ پیتا رہے گا اس کا وظیفہ گورنمنٹ نہیں دے گی، جب دودھ چھوڑ دے گا تو اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا۔ میں وقت سے پہلے اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں۔ اب غور کرنے کا مقام ہے، میں دودھ پینے کی مدت ختم ہونے سے پہلے دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ اس کا وظیفہ شروع ہو جائے۔ فاروق اعظم کے دل پہ یہ بات
اثر کر گئی. کسی نے کوئی اپلیکیشن لکھ کے نہیں دی, کوئی درخواست نہیں دی, کوئی پلے کارڈ نہیں اٹھائے, کوئی ریلی نہیں نکالی, کوئی جلسہ نہیں ہوا. فجر کی نماز تک روتے رہے. راوی کہتے ہیں فجر تک روتے رہے. فجر کی نماز خود پڑھائی. خود پڑھانے کے بعد کہا لوگوں ٹھہرو, میرا پیغام سنو. آج کے بعد پیدا ہوتے ہی بچے کا وظیفہ شروع ہو جائے گا. حالانکہ وہ عورت کا قصور ہے, اس نے وقت سے پہلے کیوں دودھ چھڑایا, لیکن وقت کے امیر نے کہا اب دودھ پینے کی مدت کا بھی انتظار نہیں کیا جائے گا, بچوں پہ اتنے کریم اور رحیم ہے. کہا اعلان کر دو جو سن رہے ہو, جو بچہ پیدا ہوگا پیدا ہوتے ہی بیت المال سے وظیفہ شروع ہو جائے گا. تو یہ فاروق اعظم کی ذات والا صفات ہے جن کی بارگاہ میں ہم نے خراج میں آپ کی خصوصیات کو بیان کیا. گھروں میں بھی آپ اہتمام کیا کریں. آج کا دن گزر جائے گا, کل یا تو چاند نظر آ جائے گا اور پھر اتوار والے دن یکم ہو جائے گی, نہیں تو یقیناً اتوار کو چاند نظر آیا تو 30 کی, پھر انشاءاللہ پیر کو یکم ہو جائے گی. تو یکم آپ کا یوم شہادت ہے. اپنے گھروں میں اہتمام کیا کریں, بزرگوں کی یاد کیا کریں, اور بالخصوص ان کا ذکر تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے تو عمر کا ذکر کرنے میں جلدی کرو. سبحان اللہ. تو ان کا ذکر پاک بھی آپ کیا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب